الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله عز وجل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتمنوا الموت إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم حاضرین کرام، ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ہندوستان کی آزادی جو ہوئی ہے مغل بادشاہوں کا دور تھا، تو ایک شخص 1857 میں آیا ہے اور قافلے کو لایا، تجارت کے بہانے آیا، کاروبار کے بہانے آیا ہندوستان میں، آ کر کاروبار شروع کیا، بادشاہوں سے قریبی تعلقات کیا اور پروان امن حاصل کرتا رہا۔ آہستہ آہستہ علاقوں پر اس نے اپنا تسلط شروع کیا، پھر یہاں سے ہوتے ہوئے آگے اور بھی لوگ آتے گئے، تجارت کے بہانے آئے اور آ کر ہندوستان پر قبضہ شروع کیا۔ بات بڑی، معاملہ یہاں تک پہنچا کہ اسلام اور شریعت پر میں مداخلت شروع ہوئی، تو تب اس ملک کے باشندے مسلمان اٹھے اور غیر مسلم بھی اٹھے اور زمام اقتدار کی باغڈور اس جد و جہد آزادی کی علماء کرام کے ہاتھوں میں تھی۔ مولانا ابوالکلام آزاد، حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الہند محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حفظ الرحمان سہواری رحمۃ اللہ علیہ، انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ، لمبی فہرست ہے انہوں نے اپنے ہاتھ میں لیا اور لے کر جگہ جگہ لوگوں کو ہمت دلائی اور شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ لکھ دیا، جس فتوے نے آگ کا کام کیا، پوری قوم بیدار ہوئی اور کہا کہ جہاد فرض ہے اب یہاں پر ہندوستان کے اندر، یہ ملک دارالحرب ہو چکا ہے، یہاں شریعت پر عمل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، لہٰذا اب ہم کو جہاد کرنا ضروری ہے۔ آپ نے فتویٰ دیا، تب علماء پورے پھیل گئے اور چونکہ ہندوستان میں ہندو بھی تھے، غیر مسلم بھائی بھی تھے، ان کے لیے بھی حالات تنگ ہو رہے تھے، وہ بھی ساتھ آئے، دونوں نے مل کر لڑائی لڑی، بہت زبردست لڑائی لڑی، آخرکار ان کو ہندوستان چھوڑنا پڑا، مگر جاتے جاتے تقسیم کرتے ہوئے گئے ہندوستان کو۔ 14 اگست کو پڑوسی ملک کی آزادی اور 15 اگست کو اس ملک کی آزادی ہوئی، لیکن اس آزادی کے اندر علماء نے اور مسلمانوں نے جو قربانیاں دی ہیں ساتھیوں، علماء الحفیظ، ایک ہندو مورخ نے لکھا ہے 5 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا گیا اس ہندوستان کی آزادی کے اندر، اس جد و جہد آزادی کے اندر 5 لاکھ مسلمان شہید ہوئے، کوئی معمولی بات نہیں۔ یہ چیزیں ہم کو اپنی نئی نسل کو، اپنے لوگوں کو بتانا ہے کہ اس ملک کی آزادی کے اندر امت مسلمہ کا کتنا خون بہا ہے، کتنی جد و جہد بھی بتانا چاہیے، نہیں معلوم ہے۔ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے عدالت میں جج سے کہا تھا
جج نے پوچھا تم کو معلوم ہے نا اس کا انجام کیا ہوگا، تم تو ہمارے خلاف کام کر رہے ہو، انگریز کے خلاف۔ معلوم ہے کہہ کر ہی جیب سے کفن کا کپڑا نکالا، یہ کپڑا میرے ساتھ ہے، اس کا اندازہ مجھے معلوم ہے کہ کیا ہوگا میرے ساتھ میں کفن ساتھ رکھ رہا ہوں اپنے ساتھ۔ محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انگریزوں نے کہا کہ تم کیوں اتنی مخالفت کر رہے ہو انگریزوں کی، بہت مارا گیا۔ ان کے پیٹھ پر نشانات تھے، جب غسل دیا جا رہا تھا تو پیٹھ پہ نشانات دیکھے، گھر والوں کو ہی نہیں معلوم تھا۔ حضرت حسین رحمۃ اللہ سفر میں تھے، جب واپس آئے تو کیونکہ قریبی شاگرد تھے حضرت کے، تو حضرت سے پوچھا لوگوں نے کہ کیا ہے، حضرت نے فرمایا کہ راز تھا، مجھے حضرت نے منع کیا تھا کہ نہیں بولنا ہے، کیونکہ اب حضرت نہیں رہے، ایسے میں بول رہا ہوں کہ حضرت کو مارا جاتا تھا، داغا جاتا تھا، پیٹھ پہ انگریزوں کی طرف سے داغ ہے۔ مرتبہ پریشان ہو کر ہم نے حضرت سے کہا تھا کہ بھئی ہیلا کر لیں، کچھ موافقت میں بات مصالحت میں کر لے کہ اب ہٹ جائیں، اتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ حضرت نے جو بات کہی وہی تھی، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، امام مالک کا جی وارث ہوں، میں احمد بن حنبل کا میں وارث ہوں، جن کو کوڑے لگائے گئے تھے ان کا وارث ہوں میں نہیں چاہتا کہ کوئی موافقت اور منافقت کے ذریعے سے کچھ بات کر اللہ کے دفتر سے اپنے نام کو کٹوا لوں، میں نہیں کروں گا، میں موت آ جائے اس کے اندر میں نہیں کروں گا۔ یہ ہمارے اکابر تھے، علماء تھے، جنہوں نے فولاد بن کر جی ڈٹے رہے، اس کی بنیاد پر انگریزوں کو ہندوستان چھوڑنا پڑا اور ہندوستان کو آزادی ملی۔ ابوالکلام آزاد نے لوگوں کو ہمت دلائی تھی، کہا تھا تم لوگ کیوں بزدل ہو رہے ہو، کیوں ڈر رہے ہو تم، ارے تمہارے جوانوں کی بہادری کے چرچے آج بھی کتابوں میں موجود ہیں، ارے تم تو وہی ہو کہ تمہارا قافلہ، تمہاری قوم نے ابھی تو جمنا کے کنارے وضو کیا تھا، مینارے مسجدوں کے جھک کر پوچھ رہے ہیں کہ تم لوگ کہاں جا رہے ہو، تم نے اپنی تاریخ کے صفحات کو کہاں گم کر دیا، تم اولو العزم لوگ تم کیوں پسپا ہو، کیوں پریشان ہے؟ دلی تمہارے خون سے سینچی ہوئی ہے، دلی کی آزادی، ہندوستان کی آزادی تمہاری ہی خون سے سینچی ہوئی ہے، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ ابوالکلام آزاد نے حسین احمد رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو، قوم کو للکارا تھا اور کہا تھا کہ مومن اور بزدل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، تم فرار اختیار کر رہے ہو، تم بھاگنا چاہتے ہو، کیوں؟ دیکھو مومن موت سے نہیں ڈرتا، بلکہ موت کی تمنا کو صداقت کا معیار قرآن مجید نے قرار دیا ہے۔ موت سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے تم؟ ڈٹے رہو، ہمت اور استقلال سے کام کرو تم۔ تو یہ ہمارے علماء نے روح پھونکی تھی تو پھر ہندوستان آزاد ہوا تھا۔ یہ بات نئی نسل کو کہنا ہے میں، ایک بات۔ دوسری بات، آج امت میں ایک اضطراب ہے، بے چینی ہے، بے کلی ہے، بہت پریشان ہے۔ کیا فسادات ہو رہے ہیں، کیا حالات آ رہے ہیں، کیا ہوگا جی کاروبار کی سطح پر، گھروں کی سطح پر، جی مہنگائی کی سطح پر، کیسا جی ایسا پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کیا ہوگا؟ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ حالات نئے نہیں ہیں، اس امت پر پرانے حالات ہیں، کوئی نئے حالات نہیں، پرانے حالات ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، یہ بے چینی اور اضطراب کا تعلق باہر سے نہیں، اندر سے ہے۔ سکون اور چین کا تعلق باہر کی دنیا سے نہیں، اندر کی دنیا سے ہے، دل سے اس کا تعلق، باہر سے نہیں۔ دیکھو، قناعت ایک صفت ہے، جس کے اندر قناعت ہوگی وہ سکون سے رہے گا، اس کا تعلق دل سے ہے۔ اس کے مقابلے میں حرص ہے، جس دل میں یہ رہے گی وہاں پہ پریشانی رہے گی۔ ایک چیز ہے عز و انکساری،
جس دل میں رہے گی وہ سکون. اس کے مقابل ایک اور چیز ہے تکبر, اس کا بھی تعلق دل سے. جس دل میں رہے گا وہاں پریشانی رہے گی. اپنا خوف و ہراس اس کا تعلق دل سے ہے. جس دل میں ہوگا تو پریشان ہوگا. اور امن اور چین کا تعلق بھی دل سے ہے. جس دل میں رہے گا وہ سکون سے رہے گا. تو باہر کی دنیا میں اس کو تلاش مت کرو کہ ایسا نہیں, اندر سے تعلق. گھروں کا گرایا جانا, مہنگائی کا ہونا, جی حکام بالا کا مخالفت میں آ جانا, جی تعصب کی نگاہوں سے امت کو دیکھنا, یہ آج کی بات نہیں ہے, پرانی بات ہے. یہ پرانا قصہ ہے. بیکاٹ کیا گیا, آج بیکاٹ کیا جانا مسلمانوں کا بیکاٹ کیا جانا. ہاں, سماجی بیکاٹ کر رہے نا. بیکاٹ کیا گیا پہلے, معلوم ہے شعیب ابی طالب کا اندر بیکاٹ وسلم کا کیا گیا, صحابہ کا بیکاٹ کیا گیا نا. کیا ہوا؟ بیکاٹ کرنے والے بیکاٹ ہو گئے. بس کچھ بھی نہیں ہونا. اتنا تاریخ کو پڑھو, صحابہ کی تاریخ کو پڑھو, دین کو پڑھو, آپ سمجھو. آپ حالات نہیں, باہر کی دنیا سے پریشان نہیں ہونا, اندر ہے اندر. اور اس کو یاد رکھو, قرآن مجید نے ضابطہ بیان کیا, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. غور سے سنو, سمجھو کہ اللہ کی یاد سے دلوں کو سکون ملتا ہے. ایک پکی بات ہے, قرآن مجید کی کہی بات. دلوں کا سکون اور چین اندر سے ہے. اللہ کی یاد میں رہو گے, اللہ کی نافرمانی سے بچو گے. نافرمانی کرتے اللہ کی یاد آ جائے, رک گئے, اچھا کام کرنے سے رک رہے تھے لیکن اللہ کا حکم مل کر آگے بڑھ گئے, یہ ہے یاد اللہ کی. اس میں رہو, سکون سے رہو. اگرچہ آپ کی معاشی حالت کمزور ہے تب بھی آپ سکون سے رہیں گے. صحت کی حالت آپ کی خراب ہے تب بھی سکون سے رہیں گے. پوروں کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں آپ, دشمنوں کے نرغے میں, مگر آپ سکون سے رہیں گے. اور اللہ کی قسم کھا کر یہ بات کی جا سکتی ہے. قرآن مجید کا فارمولہ, قرآن مجید کی بات ہے. آپ سکون سے رہو گے اگر آپ کے دل میں اللہ کی یاد اور اللہ کی بڑائی, اللہ کا خوف ہے تو پھر کسی کا خوف نہیں. پھر قرآن مجید نے کہا فلا تخشوہم بخشونی, لوگوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. جس دل میں اللہ کا خوف ہوگا کائنات کا خوف نہیں ہوگا. جس دل میں خالق کائنات رہیں گے اس دل میں کائنات کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی. کچھ بھی. آپ اندرون کو دیکھ لیجیے, آپ اندرون کو دیکھ لیجیے, آپ اندر کیسا ہے, آپ کیسے ہیں. ہمارا تعلق اپنے رب سے کیسا ہے, اچھا ہے تو ہم اچھے ہیں. ہمارے تعلق ہمارے رب سے خراب ہے, ہم خراب ہیں. پوری کائنات میں کہ ہم کو اٹھانا چاہے ہم نہیں اٹھ سکتے صاحب, نہیں اٹھ سکتے. خالق کائنات ہم سے ناراض ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. یاد رکھ لو, پوری کائنات میں کہ ہم کو اچھا کر نہیں ہو سکتا. خالق کائنات اصل ہے, اس کو ذہن میں رکھو. یہ باہر کی دنیا سے پریشان مت, ارے کیسا کرنا گزر نہیں. یہ کیا ہے چیز, غلط فہمی ہو گئی کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ چین و سکون باہر سے اندر لانا چاہ رہے ہیں. باہر سے اندر آنے والی چیز نہیں ہے, یہ ہے کہ باہر ہے ہی نہیں. غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو. وہ بدھو کا قصہ, ایک کم عقل والے قصہ ہم اردو کتابوں میں پڑھے تھے بچپن میں. ایک کو دیکھا کہ کچھ ڈھونڈ رہا تھا تو لوگوں نے پوچھا کیا ڈھونڈ رہا بابا؟ بولے سوئی ڈھونڈ رہا ہوں. کیا بولنا, کہاں گھومی؟ سڑک پہ ڈھونڈا تھا بھائی. یہاں گری کیا سوئی؟ نہیں یہاں نہیں گری سوئی. پھر کہاں گری سوئی تمہارے ہاتھ سے؟ میرے گھر میں گری تھی. بولے گھر تو یہاں کا بھی ڈھونڈ رہا؟ وہاں اندھیرا ہے جی, سے یہاں ڈھونڈو, اجالے میں ڈھونڈو. لوگوں سے سبق دیا گیا کہ جو چیز جہاں گری وہیں ڈھونڈو. یہ بیوقوفی تھا نا اس آدمی کی کہ جو گری کے تو کہیں کو ڈھونڈ رہا بھائی, ہے ہی نہیں تو کہیں کو ڈھونڈتا. تو چین و سکون باہر ہے ہی نہیں, تم کہیں کو ڈھونڈ رہے, ہے ہی نہیں نا پر. غلط فہمی ہو گئی لوگوں کو, یہ باہر دیکھیں گے وہ گھر رہیں گا, وہ رہیں گا, یہ رہیں گا. یہ نکال دو بات اس کو, کچھ نہیں ہونا. مہنگائی کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے ایک بزرگ نے کہا تھا
تانبے کی زمین ہو، فولاد کا آسمان ہو، بارش کے قطرہ بھی نہ ٹپکے اور زمین تو ہے ہی نہیں، ایک دانہ بھی نہ اگائے. حضرت صفی اللہ محمد اللہ نے بات کہی تھی کہ ایسا اگر ہو جائے تب بھی مجھے اپنی روزی کا ڈر نہیں ہے. ایک قطرہ بارش کا نہ ٹپکے، ایک گھاس کی پتی زمین سے نہ اگے پوری کائنات کے اندر، طاقت ہی ختم ہو جائے پیدائش کی، تب بھی مجھے روزی کا ڈر نہیں، اس لیے کہ روزی کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے نا. انہیں کھلائیں گے، ختم ہو گئی بات. بتاؤ پریشان ہونے کی بات کیا ہے؟ ایک بات. دوسری اور ایک آخری بات، ساتھیوں، ہمارے درمیان اس مسجد کے خادم صدر چلے گئے دنیا سے. ایک بات مجھے یاد آئی، بہت 8-10 سال پہلے میں نے زندگی اور موت کے بارے میں کچھ بات کہی تھی یہیں پر. اس میں ایک شعر سنایا تھا، تو عام طور پر بات تو نہیں کرتے تھے، بعد میں مجھ سے فون کی، بعد میں سے بات کی کہ خطیب صاحب وہ شعر کیا بولے تھے آپ، شعر سنیے. تو وہ شعر پھر میں نے ان کو سنا تو بہت خوشی ہوئی، کیا بہترین بات ہے بولے. لیکن وہ ان کی زندگی پہ صادق آگاہ سچا ہوا ہو، اور تقریباً سب کے لیے سچا ہونے والا ہے وہ. میں نے اس کو جو شعر سنا تھا، مجھے کل ہی ذہن میں ہی بات ہو، میں نے وہ شعر سنایا تھا جس کو فون کر کے مجھ سے پوچھا تھا سر صاحب نے، آہٹ بھی محسوس نہ ہوئی ختم سفر تک، آہٹ بھی محسوس نہ ہوئی ختم سفر تک، اے عمر رواں کتنے دبے پاؤں چلا ہے. عمر جو چل رہی ہے نا ہماری، آہٹ ہی محسوس نہیں ہو رہی. سنا کہ تہجد پڑھے اور فجر پڑھے، مناجات میں لگے، ذکر اذکار میں لگے، جو سو گئے تو سو گئے. جان ہی دے دی جگر نے آج پا یار پر، زندگی بھر کی بے قراری کو قرار آ گیا. چلے گئے دنیا سے. ایک بات میں عرض کروں، میں اس وقت تو اب تک کبھی نہیں بولا تھا، مجمع میں کبھی بھی نہیں بولا تھا، چونکہ وہ سامنے بیٹھتے تھے. اللہ اپنے شایان شان میں بدلہ نصیب فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، لغزشوں کو معاف فرمائے. میں انہی غوث صاحب سے سنا تھا قصہ واقعہ ان کے بارے میں. میں کئی ساتھیوں کو بولا بات میں مثال دے کر کے تم بھی یہ کرو کام. وہ یہ کہ روزانہ ایک منزل تلاوت تھی ان کی قرآن مجید کی، ایک منزل پڑھا کرتے تھے. آج وہ نہیں، اس واسطے بول رہا ہوں میں. ہفتے میں ایک قرآن شریف کی تکمیل کرتے تھے صاحب. بہت کم لوگ ہیں جس پر عمل پیرا ہے. میں نے ان سے بعد میں پوچھا تھا، ویسے آپ کو کون بولے خطیب صاحب؟ میں نے سنا، بولا آپ بولیے. ہاں میرے استاد قاری عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا، غالب نہیں انہوں نے کہا تھا کہ بس تب سے میرا یہ معمول ہے، بولے روزانہ ایک منزل کی تلاوت، ایک پارہ نہیں، 2 پارہ نہیں، ایک منزل. 7 منزل قرآن مجید میں. جمعرات کی شب میں نے شب جمعہ میں وہ قرآن شریف ختم کرتے اور قرآن شریف شروع کرتے تھے. میں نے پوچھا تھا، ہاں معمول ہے، صحت ہو کہ مرض ہو، سفر ہو کہ حضر ہو، معمول ہے. میں نے ایک ساتھی جو مجھ سے فون کر کے بات کی کچھ دن پہلے، 2 دن پہلے، تو انہوں نے کہا کہ میں برداشت میں سنبھال نہیں سکا اپنے آپ کو. میں دیکھتا تھا جب ملنے کے جاتا تھا، ان کے ساتھ رہتے تھے، وہ ملنے قریبی تھے، جاتے جاتے جب دیکھو قرآن شریف پڑھتے رہتے، جب دیکھو قرآن شریف. ارے یار ناشتے سے پہلے گیا قرآن شریف پڑھ، ناشتے گیا قرآن شریف، ظہر کے بعد قرآن شریف پڑھ، جب دیکھو قرآن شریف پڑھتے جا. اس کو اپناؤ، اس صفت کو اپناؤ. قرآن حدیث پاک میں قرآن والے اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، خاص بندے ہوتے ہیں. اس صفت کو اپناؤ میرے دوست. روز ایک منزل. میں کئی احباب سے کہا مثال دیکھ کر کے، دیکھو میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے جی، کہیں کہیں نام بھی لیتا تھا کہ نہ حافظ قرآن نہیں ہے، ناظرہ قرآن والے، ناظرہ پڑھنے والے انہوں، اور پوری مصروفیت. جب وہ جاب پر تھے تب بھی ایک منزل کا معمول تھا قرآن مجید کا. اس چیز کو اپناؤ میرے دوستوں بزرگوں. اور ایک بات انہوں نے مجھ سے کہی، ایک صاحب نے بات کی کہ بعض لوگ جو انہیں
ٹارچر کر رہے تھے، پریشان کر. انہوں نے مجھ سے سنا 2 دن پہلے فون کر کے کہ اگر جب تذکرہ ہوتا تو یہ بولتے تھے چھوڑیے اللہ کے پاس حساب ہوگا، چھوڑیے وہ سب اللہ کے پاس حساب ہوگا. چلے گئے اپنے اللہ کے پاس چلے گئے. مجھے بھی جانا اور آپ کو بھی جانا ہے، حلیف کو بھی جانا ہے، حریف کو بھی جانا ہے، دوست کو بھی جانا ہے، دشمن کو. خدا کے پاس حساب ہوگا اس کا. اور مجھ سے براہ راست ایک مرتبہ بات کرتے انہوں نے کہا تھا، ایک نوجوان کے بارے میں کوئی دلی تکلیف ہوئی تھی ان کو بات کرتے کرتے بتایا تھا. پھر انہوں نے خود ہی کہا جان دو خطیب صاحب، بولے بچے ہیں چھوڑ جان دو. بولے کیا ہے؟ اللہ میں یہی بولنا چاہ رہا تھا، خالد بھائی میں یہی بولنا چاہ رہا تھا. بولے بچے ہیں چھوڑو جہان دو، بچے سے ہوتا. بولے اللہ کرے کہ خدا ان کے ساتھ بھی کہے کہ بندہ ہے میرا، جان دو معاف کر دو. اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے رفع، ان کے وارثین کو صبر جمیل نصیب فرما، ان کی خدمات کو قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.